یہ بورڈ آف پیس ایکچولی ہے کیا مقاصد ہیں، چیلنجز کیا ہیں اس میں؟ جی thank you very much Sadaf for having me جی. I think Board of Peace primarily it is an American US framework ہے جی. اسکوپ دو کے اسکوپ حاصل ہے یونائٹڈ نیشن کا کور 2803 جو ریزولوشن ہوئی ہے اور اس کا کور بھی اس کو ملا ہوا ہے، بٹ پرائمریلی ایک امریکن فریم ورک ہے. انفارچونیٹلی صدف پیلسٹائن کا جو جینوسائیڈل اپلیکیشن ہے وی کانٹ سے کانفیڈنٹلی کہ یہ ایک بہت آئیڈیل ایک انوائرمنٹ میں ایک چیز بنی ہے، ایک سیٹ اپ ہوا ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور مین ایگزیکٹو انہوں نے اراؤنڈ 60 کنٹریز کو انوائٹ کیا اس کے اندر، اور آئی ایم شیور کہ بہت ساری کنٹریز اس میں شامل ہو جائیں گی انکلوڈنگ پاکستان. بٹ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اسٹریٹجک نیسیسٹی ہے کنٹریز لائک جو عرب ورلڈ کی کنٹریز ہیں، یا خاص طور پہ پاکستان بینگ آؤٹ آف عرب ورلڈ ایک مسلم کنٹری ہے، وہ اس کی نیسیسٹی اس طرح ہے کہ ایک لوگوں کی اسپائریشن ہے. دو قسم کی لوگ اس سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں. ایک تو فلسطین غازہ کے لوگ ہیں، آف کورس عرب ورلڈ ہے اس سے امپیکٹ ہو رہے ہیں. پھر پاکستان کے اندر بھی ایک ایسوسیشن ہے کیونکہ پیلسٹائن کا جو 80,000 پلس جینوسائیڈل کلنگز ان دا ریسنٹ وار، آئی تھنک اٹس اے ہیوج نمبر. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک سرے کو کہیں پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کم از کم ہم وی گیٹ ان ٹو دا گراؤنڈ، جب تک ہم اتریں گے نہیں ہم کھیل نہیں سکیں گے. تو پاکستان کے لیے ایک اسٹریٹجک ریلیونس بھی کریٹ ہوئی ہے، لیکن اسٹریٹجک نیسیسٹی بھی ہے کہ ہم اس کے اندر جائیں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ ایک لارجر ایک اسٹریٹجک ڈائریکشن دے گا اینڈ آف کورس ول مانیٹر ایوری اسٹیپ جو لیا جائے گا 4 ڈومینز کے اندر. نمبر 1 سیکیورٹی ہے، جو ڈی ملٹرائزیشن ڈس آرمامنٹ دونوں سے بات کرتے ہیں. جب ہم ڈس آرمامنٹ کی بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ صرف غازہ کی ہم بات حماس کی بات کریں، لیکن جب ہم ڈی ملٹرائزیشن کی بات کرتے ہیں جو میجر کام ہے تو اس میں آف کورس اسرائیلی ٹروپس نے بھی واپس جانا ہے، ایک لائن تک جانا ہے، اس کو ذرا کیسے پرسو کیا جائے گا. نمبر 1 جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ سیکیورٹی ہے، اور اس کے بعد آ جاتا ہے گورننس کے لیے پھر ایک پیلسٹینین اتھارٹی کہہ لے یا ایک بورڈ بنایا گیا جس میں علی شیف جو ہے وہ ایک who has been based in کائرو رہے اب ساری زندگی، اور وہ کائرو کے اندر بھی انہوں نے آفس بھی ابھی اسٹیبلش کیا جو ڈے ٹو ڈے بزنس گورن کرے گا. اینڈ آف کورس پھر کنٹریز کی کنڈیشنز رکھی گئی ہیں، جو $1 بلین دیں گے وہ پرماننٹ ممبر رہیں گے بورڈ آف پیس پہ، ورنہ یہ 3 ایئرس کی ایک ٹرم ہوگی جس میں وہ رہ کے اپنے پالیسی میکنگ میں ہیلپ کر سکتے ہیں. وی آل انڈرسٹینڈ کہ مین پالیسی لیڈ میں تو یونائٹڈ اسٹیٹس ہوگا، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ بہت ساری چیزیں ابھی صدف گرے میں ہیں. جیسے اسٹیبلائزیشن آپ نے کہا بہت ساری چیزیں گرے میں. زاہد صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا، ماضی میں بھی اگر ہم یہ پوری ہسٹری ہے اسرائیل اور فلسطین کی اگر ہم بات کریں تو ماضی میں بھی بڑی کوششیں ہوئی ہیں، امن کی بات کی، کبھی 2 ریاستوں کی بات ہوئی، کبھی اور دیگر باتیں ہوئیں، لیکن جو ڈسرپٹر ہے، جو اس ساری چیز کو سبوٹاج کرتا ہے وہ خود اسرائیل ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس بورڈ آف پیس میں اس بات کی کیا کوئی گارنٹی ہے کہ اسرائیل کوئی اس طریقے کی حرکت نہیں کرے گا جو وہ کرتا رہا؟ ہم نے 2023 سے لے کر 25 کے اینڈ تک صورتحال یہی دیکھی وہاں پر. تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ سارے ملک بیٹھ کر ایک فریم ورک طے کریں گے، یا جو ممالک اس بورڈ آف پیس کا حصہ بنیں گے وہ فریم ورک طے کریں گے اور اسرائیل آ کر ایک دم سے موڈ چینج ہوگا اسرائیل کا، کوئی بات اپنی طریقے سے نتیجہ اخذ کرے گا اور وہ چڑھائی کر دے گا فلسطین پہ، تو معاملہ تو وہیں کا وہیں آ کر کھڑا ہو جائے گا. آپ کسی حد تک اب آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اسرائیل جو ہے ایک وہ اس کو امپیونٹی کے ساتھ جس طریقے سے اس نے اپلیکیشن کیا پاسٹ میں، وہ ابھی بھی امپیکٹ تو کرے گا جب اس کے آبجیکٹیوز اچیو نہیں ہوں گے. بٹ 2-3 چیزیں نا وہ سامنے آ جائیں گی اگر وہ اس کو ڈسٹرپٹ کرتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو 20 نکاتی جو ایک بنا تھا فارمولا بنایا گیا تھا اسی کے ارد گرد اس کی چیزوں نے گھومنا ہے. آف کورس اس کے بہت لیٹر پارٹ میں 1920 پوائنٹ کے طور پر جو پیلسٹینین سٹیٹ ہے اس کا قیام ہے اور اس تک جانے کے لیے بہت سا سفر طے کرنا ہوگا. بٹ پہلی اور فورموسٹ امیڈیٹ چیز تو یہ ہے کہ یہ جینوسائیڈ کسی طریقے سے روکا جائے. آلدو اسرائیل اس کی خلاف ورزی سیز فائر کی ابھی بھی کر رہا ہے، لیکن جب یہ افیکٹو میکنزم آن گراؤنڈ افیکٹو ہوگا یا نہیں ہوگا، بٹ ایٹ لیسٹ جب یہ میکنزم اسٹیبلش ہو جائے گا دین یو ہیو اے پلیس. جیسے وہ کہا گیا نا کہ اگر آپ جیسے ابھی گرین لینڈ میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ جی اگر آپ پارٹی نہیں ہوں گے تو یو آر ان دا مینیو. عرب ورلڈ کے لیے تو مینیو اس طرح بن جاتا ہے کہ دین اگر اسرائیل کنٹینیو کرتا ہے ود دیئر ایٹراسٹیز اور اس وار کو جاری رکھتا ہے
تو ایک کنکلوژن ڈرا ہو جائے گا کہ گریٹر اسرائیل پروجیکٹ از آن. اس میں پھر کوئی شک نہیں کسی کو رہ جانا چاہیے کہ فلسطین سے پھر یہ چیزیں غازہ سے آگے جائیں گی, کیونکہ تو پھر تو یہ آئیڈیولوجیکل بیسس پہ ایگزسٹینشنل تھریٹ اسٹیبلش ہوگا فار دا ریسٹ آف دی عرب کنٹریز, اینڈ دین پھر کانشیس ہو جائیں گی کنٹریز لائک سعودی عربیہ, جارڈن, کیونکہ یہ تو پھر انہی کی طرف ویلی میں جائے گا نا, سعودیہ کی طرف ہی جائے گا, آگے بڑھے گا. ایران کا آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اندر تو انہوں نے اپنی اپلیکیشن کی ہے اور فردر بھی انوائرمنٹ جو ہے ابھی تک سٹیبل نہیں ہے, تو وہ کم از کم کلیئر ہو جائے گا. پھر عرب ورلڈ بھی ایک پوزیشن لے گا. دیکھیں پاکستان جیسے ملک جو ہے وہ اس کے اندر رہ کر اپنے جو باقی عرب کنٹریز ہیں, جو مسلم کنٹریز ہیں, خاص طور پہ وہ 8 ممالک عرب اینڈ نان عرب جنہوں نے مل کر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات بھی کی ہے, اور ابھی تھوڑی سی چانسز ہے کہ بھئی وہاں پہ ہماری لیڈرشپ کی مزید ملاقات شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہو جائے, تو اپنا وہ پوائنٹ آف ویو ضرور رکھیں گے اپنی ایک تو وہ وہاں پہ آپ کی کچھ نہ کچھ سے ہوگی, یا کم از کم یو ول ہیو دا ریزنز ٹو واک آؤٹ آف دیٹ. ابھی تو آپ irrelevant ہو جائیں گے اگر آپ اس کا حصہ نہیں بنتے. تو گرے میں اس لیے کہ جب تک ابھی جیسے اسٹیبلائزیشن فورس ہے, جب تک اس کے ٹی آر سامنے نہیں آتے. اس خطے کی بھی اگر ہم بات کر لیں تو بڑا اہم رول ہے امن کے حوالے سے, اور یہ ہم نے انڈیا نے جو ہمارے اوپر چڑھائی کی اس کے بعد جس طرح ہم نے جواب دیا, ایک نیا ہم نے پاکستان کا کہتے ہیں نا امیج سامنے رکھا, ایک نئی طاقت بن کر ہم ابھرے ہیں. پاکستان کا رول اس میں کیا ہوگا سفارتی طور پر اور سیکیورٹی طور پر, سیکیورٹی معاملات میں؟ دیکھیں پہلا آسپیکٹ ہے سیکیورٹی کا ہے, گورننس کا ہے, ریکنسٹرکشن ہے, اور اس کے بعد سٹیبلٹی ہے. پاکستان کا رول جو لارجر سٹیبلٹی ہے وچ از دی فورتھ پارٹ, اور سیکیورٹی میں اگر ہماری انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس انڈر یو این مینڈیٹ چلی جاتی ہے, جس کا ابھی تک پاکستان نے انشور نہیں کیا, مطلب انہوں نے اعلان نہیں کیا, آپ بورڈ میں جا رہے ہیں بٹ ابھی تک ٹروپس کنٹریبیوشن اور اس کی ایکسیپٹنس ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, وہ ابھی دیکھنے والی چیز ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان ترکیہ کے ساتھ مل کر, سعودی عربیہ کے ساتھ مل کر, آئی تھنک ایک گروپ کی صورت میں یا ان کے ساتھ مل کر آگے بڑھ رہا ہے. اینڈ آف کورس جو سینٹر آف گریوٹی ہوگا یا سینٹرل پیس ہوگا پاکستان کی اسٹریٹجی کا, وہ اسپائریشن آف دا پیپل آف پیلسٹائن ضرور ہوں گی. پاکستان نے ایک پرنسپل سٹانس بھی اپنا اناؤنس کر دیا ہے کہ 1967 کے جو بارڈرز ہیں اور سیکیورٹی کونسل کی جو ریزولوشنز ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے چلنا ہے. کنٹیگیوس اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے. اب آگے چل کر جب انفولڈ ہوگا, ڈپلومیسی اس کو چلائے گی, تو پھر دیکھا جائے گا کہ کس طرح کے سلوشن کی طرف جا رہے ہیں. اف اٹ از ایکسیپٹیبل ٹو دا پیپل آف پیلسٹائن کسی پازیٹیو صورت میں, اور جہاں پہ اسٹیبلٹی آ جاتی ہے, تو پاکستان اس میں اہم رول ادا کرے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جی ہاں زاہد صاحب ذرا ہم آ جاتے ہیں. اس وقت ہم بہت کچھ چینج ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ورلڈ آرڈر کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. کینیڈا کے پرائم منسٹر کا بڑا امپورٹنٹ بیان آ گیا ہے. یورپ بڑا کلیئرلی بتا رہا ہے کہ جی بائی فورس گرین لینڈ کو نہیں لیا جا سکتا. کھلا دھمکی بھی ڈونلڈ ٹرمپ لگا رہے ہیں, گرین لینڈ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ہر قیمت پر. یہ آپ کس طرف شفٹ ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی نئے ورلڈ آرڈر کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے جس میں امریکہ پہ ریلائے کم کیا جائے گا, امریکہ کی جو پاور جس کو وہ ٹیرف کو ہتھیار کے طور پہ یوز کر رہا ہے اس سے بچنے اور اس کا سدباب کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ دیکھیے آج کی اسپیچ کے بعد صدف, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسپیچ کے بعد جو فریکچر ہے وہ بہت کلیئر نظر آ رہا ہے نیٹو کے اندر. جی نیٹو کا میں کہوں گا کہ اس کی جو ڈیمائز کہہ لیں اس کی طرف کوئی ایک سٹیپ بڑھتا ہوا ہی نظر آیا ہے. آئی تھنک ابھی آپ نے ذکر کیا کینیڈا کے پرائم منسٹر کا, کینری کا انہوں نے کیا, پھر جو پریزیڈنٹ ہیں یورپین یونین کی ارسلا, ان کی اسپیچ میں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ ہمیں یونٹی کے ساتھ, ارجنسی کے ساتھ, اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ انہیں کانفیڈنس کے ساتھ ہمیں بڑھنا ہوگا آگے. میننگ دیر بائی کہ وہ میچ کریں گے, اگر اللہ کوئی ملٹری ڈومین میں جاتے ہیں یا اکنامک ڈومین میں جاتے ہیں تو وہ میچ کریں گے, یا کم از کم دے ول آلسو کریٹ اسٹیکس فار یونائٹیڈ اسٹیٹس. موسٹ پروبیبلی لیڈ میں ٹریڈ پالیسی ہوگی, جو ٹیرفس وہ وغیرہ لگا رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی جو نیٹو کا جو بزوکا ہے, جو پرشین کے اگینسٹ اکنامک میجرز ہیں, اس کی بھی بات چیت ہو رہی ہے. پروبیبلی برسلز میں کل نیٹو کنٹریز مل رہی ہیں. فرانس نے پھر وہاں پہ ملٹری ایکسرسائزز اناؤنس کی ہیں ان سائڈ گرین لینڈ, اپنی ملٹری پریزنس شو کرنے کے لیے. تو دونوں سائڈ جیسچرنگ کر رہی ہیں. پھر پریزیڈنٹ کی اسپیچ میں آج ہم نے دیکھا کہ نیٹو جو ہے وہ کہتا ہے جی امریکہ تو نیٹو کو بچانے کے لیے آ جاتے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ نیٹو کبھی امریکہ کو بچانے آئے گا. جس کے اوپر جو وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے جب ڈینمارک کے, انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جی ہم نیٹو جو ہے وہ امریکہ کو بچانے کے لیے بھی بہت ہے. اور 9/11 کی انہوں نے ایگزامپل دی کہ 9/11 کے بعد جو
نیٹو کی ڈپلائمنٹ ہوئی وار آن ٹیررزم میں، تو نیٹو آلسو پلیڈ این امپورٹنٹ رول امریکہ کو بچانے کے لیے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی نیٹو نے رسپونڈ نہیں کیا. آئی تھنک بہت بڑی بیس لائن آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کلیئر اپنی بیس لائن سیٹ کر دی ہے. تو کہ جی ہمیں تو یہ گرین کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھی ہم روزانہ کی بنیادوں پر تبدیلی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں.